آیت دھوپ کی کرن سے پڑتے ہی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا منمناتے آنکھوں کو دھیرے سے کھولنا شروع ہوئی۔ وہ آرام سے بالکونی کی ونڈو سے آتی دھوپ کو دیکھ اٹھ بیٹھی تھی۔ جب کہ وہ دیکھ اس کو آہستہ آہستہ رات کا منظر یاد آیا تھا۔ جیسے ہی یاد آیا روم میں کوئی آیا تھا۔ چہرے پر خوف اثرات لہرائے، رات کون آیا ہوگا؟ آیت کے دل میں سوال اٹھا تھا، ضرور فیصل شاہ ہوگا۔ وہ گھٹیا انسان کبھی بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتا۔ انسان آیت کو اپنے الفاظ پر جیسے غصایا تھا۔ جانور ہے وہ، پورے کا پورا جانور۔ آیت کا چہرہ لال ہوا تھا۔ وہ چیخ کر بتانا چاہتی تھی سب کو۔ آیت بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ آج اس کی فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ برہان نے اب ہاشم کو پوچھتے دیکھا تھا۔ نہیں سر، سب سو رہے تھے رات۔ ہاشم رازداری سے بولتے برہان کو آگاہ کر گیا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے باقی کا کام بھی پورا کرو۔ برہان دو ٹوک بولتے اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ کو خالی دیکھ وہ نظروں کو بند واش روم کے ڈور کی طرف کر گیا۔ سر صرف آپ کا روم رہتا ہے۔ ہاشم بھی برہان کے پیچھے داخل ہوا تو برہان پلٹا، ابھی ویٹ کرو۔ برہان نے جانے کا جیسے حکم دیا تھا وہ فرض سے کیا۔ برہان جو چلتے اپنی واچ اتار رکھنے کے لیے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے پاس آیا تھا۔ ملازمہ کو گلدان کے ٹکڑے اٹھاتے دیکھ چونکا، جبکہ واچ کو رکھنے کی بجائے واپس پہن گیا۔ یہ کیا ہے؟ برہان فرش پر نیلا گہرا پانی دیکھ تیزی سے سوال کر گیا۔ صاحب وہ یہ جو گلدان ٹوٹا، اس میں سے پانی فرش پر گرا۔ گلدان میں رنگ والا پانی۔ برہان حیران ہوا تھا۔ وہ صاحب جی، کل ہی آیت بازی نے اس میں رنگ والا پانی ڈالا تھا۔ ملازمہ تیزی سے جواب پاس کر گئی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، باقی کی صفائی بعد میں کرنا۔ برہان سوچ میں پڑا تھا۔ ملازمہ تیزی سے ٹکڑے لیتے گئے تھے۔ گلدان نیچے گرا، جب گرا تو پانی بھی ساتھ گرا۔ اس کا مطلب جو بھی کوئی یہاں تھا اس کے کپڑے پر پانی کے چھینٹے پڑے ہوں گے۔ برہان نے دماغ لگاتے سوچا تھا، بس یس۔ برہان تیزی سے روم میں سے نکل گیا تھا۔ خادم برہان خادم کو آواز دیتے لان میں ہی ٹہلنا شروع ہوا۔ جلدی سے پتہ کرو یہاں پر کام کرنے والوں سے کہ لانڈری پر آج کوئی کپڑے گئے ہیں۔ اگر گئے ہیں تو جا کر چیک کرو خود۔ ایک ایک کپڑے کو، کسی کپڑے پر نیلے رنگ کا چھوٹا سا بھی داغ موجود ہو تو فوراً سے میرے پاس لاؤ۔ برہان خادم کو کام دیتے واپس گھر میں داخل ہوا تھا۔ سر آپ ایک بار فون پر چیک کر لیں، ہاشم نے برہان کو مشورہ دیا تو وہ سر ہلاتے اوپر کی طرف گیا، کیونکہ اس کا فون وہ روم میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اس برہان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ یہ میری زندگی کا حصہ بنتا اور نہ ہی مجھے ایسی جگہ پر ان لوگوں میں آنا پڑتا۔ آیت جو واش روم میں گئی تو فریش ہونے کے لیے تھی، ویسے ہی ڈرتے واپس نکل آئی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھے سوچی تھی، اب بس میں آگے بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی فیصلہ لینا ہوگا اپنے لیے، کیونکہ میں ایک بار پھر کچھ برا نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ وہ اب اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے وہ اپنے بالوں کو باندھے پیچھے پلٹی، سامنے دیکھ چونکی اور جلدی سے بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کو اچھے سے اپنے اوپر لینے کی کوشش کرنے لگی۔ آیت ریلیکس، میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں جو تم خود کو ایسے مجھ سے چھپا رہی ہو۔ برہان کہتے اپنی آواز کو ٹیبل پر رکھتے آیت کی طرف گیا، جو اس کو اگنور کرتے اپنے دوپٹے کو حجاب کی طرح لیتے بہتر کرنے لگی۔ جیسے ہی برہان قریب آئے، آیت 4 قدم دور ہوئی ڈر کے، جبکہ وہ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا رہا تھا۔ برہان آیت کو ایسے پیچھے جاتے دیکھ جھٹکا کیا ہوا۔ آیت برہان کے ماتھے پر بل پڑے، کچھ نہیں۔ وہ بہت مشکل سے کہہ پائی تھی یہ الفاظ اور جلدی سے اپنی پن اٹھانے لگی، جس کو برہان نے اس سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ تبھی آیت نے اپنی کالی سیاہ بڑی آنکھوں کو اور بڑا کیا تھا۔ مطلب یہ کیا بدتمیزی ہے آیت؟ اس وقت روم میں تم ہو اور میں ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ابھی تم حجاب کرو۔ برہان کو آیت کے گھر والا سین یاد آیا تھا جب وہ اکرام ماموں کے گھر آیت کے ساتھ رکا تھا۔ میں تمہیں ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں جیسے ابھی تم میرے آنے سے پہلے برہان جانتا تھا۔ جو کچھ رات ہوا آیت اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ برہان اس کو اس سے دور جاتے دیکھ اس کا خوف بھی اچھے سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے ایسی بات کہ برہان نے پیار بڑے لہجے میں کہتے اس کو پیار بڑی نظروں سے دیکھا۔ برہان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسے کیسے مجھ سے یہ سب بول سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارا ایسا کہنا اچھا لگا ہے؟
آیت کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی، کیونکہ وہاں لاتعداد پن باکس میں پڑی تھی۔ آیت نے ایک پن نکالی تھی۔ اس سے پہلے وہ پن لگاتے وہاں لمبے ڈگ پڑتے اس کے مقابلہ آیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے، تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کیسے کی؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے، آیت نے کھا جانے والی نظروں سے برہان کو دیکھتے ہوئے غصے میں چیخا، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کا سر پھاڑ دے۔ کیا کہا تم نے؟ برہان آیت کی باتیں سن اور غصے میں آ چکا تھا۔ برہان نے کہتے ہی آیت کے دائیں ہاتھ کو اس کی کمر کے پیچھے کو مروڑتے زور سے پکڑتے پیچھے دیوار سے لگایا، جبکہ بائیں ہاتھ کو دیوار پہ لگاتے اس پر بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ مضبوط کی۔ آیت کی سانسیں رکی تھی جبکہ دل زور سے دھڑکا تھا۔ آیت کا دوپٹہ سر سے پھسل زمین پر گرا تھا۔ اس کے گھنے لمبے بال جوڑے کی گیس سے رہا ہوتے بکھرے تھے۔ مقابل نے غور سے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں مجھے اتنی اذیت دیتی ہو؟ کیوں میرے پل کا سکون بھی چھینتی ہو؟ جانتا ہوں جو کچھ رات ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے کہ کوئی آیا تھا، میں پتہ کر لوں گا۔ برہان کا غصہ آیت کے شفاف چہرے کو دیکھ جیسے بیٹھ چکا تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے کھویا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارت بالوں کی لٹ دیکھ مقابل نے دھیرے سے پھونک مارتے ان کو ہٹایا تھا۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آنکھوں کو باندھ کے اپنے جذبات چھپا گئی۔ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہان اس کے سراپے کو دیکھ بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ دھیرے سے بولتے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آیت نفرت انگیز لہجے میں بولی تو مقابل نے اپنی گرفت سخت کتنا غصہ کس بات پر؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ برہان کو آیت کی آنکھوں میں اتنا غصہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تمہیں بتانے سے کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی میری زندگی میں برا ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ میری وجہ سے؟ برہان کو صدمہ لگا تھا آیت کی بات سن کر۔ وہ شاک تو اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ ہاں تمہاری وجہ سے آج میں اتنی تکلیف میں ہوں۔ آج جب باتیں کہتے دوپٹہ اٹھانے کے لیے جھکی، کیا کیا میں نے؟ ہاں بتاؤ مجھے، کیسے میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتے اوڑھتی مقابل غصے میں واپس آتے زخمی لہجے میں بولتے اس کو بازو سے جگڑ گیا۔ سب کچھ تم نے ہی تو کیا ہے جب سے میری زندگی میں شامل ہوئے ہو۔ مجھے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، میری تکلیف دور کرنا چاہتے ہو نا؟ آیت کی کالی سی آنکھیں بھیگی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے، طلاق نہیں دینا چاہتے نا؟ نہ دو، مگر مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم ایسے ہی مجھے چھوڑ دو، نئی شادی کرو، اپنا گھر آباد کرو۔ آیت روتے اپنی رہائی مانگ رہی تھی۔ کیا برہان کی موت اس کو کچھ سمجھ نہ تھی؟ برہان کا دل جیسے درد میں جگڑا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں کا آگ کی طرح اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ ناپائید آیت کی باتیں اس کے برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ چھوڑ دینے کی بات اس کو گوارا نہ تھی۔ آیت نے بھیگی پلکوں کو اٹھایا تھا اور اس کی لال آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف آگ کی چنگاریاں ہی جل رہی تھی۔ اگر تمہاری تکلیف میں ہوں تو بھول جاؤ کہ تم کبھی مجھ سے الگ ہو سکتی ہو۔ شوق سے ایسی زندگی جیو، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سمجھی؟ برہان جو اس کو بالوں سے دبوچے ہوا تھا سخت لہجے سے کہتے دکھ سے بالوں کو کھینچا تو آیت نے درد کو برداشت کرنے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے گالوں سے بہتے آنسو دیکھ غصے سے اس کو چھوڑتے وہاں سے گیا۔ آیت اس کو جاتے دیکھ وہیں نیچے بیٹھی۔ جب یہ میرے قریب آتا مجھے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ آیت اپنی سسکیوں کی آواز دباتے دل میں ہی دماغ کی جنگ سے لڑنا شروع ہوئی تھی۔ یہی تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں کہ وہ برہان کے ساتھ میں کیوں خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ جمال تم چاہتے کہ مجھے ایک ہی بار میں بتا دو۔ اسلم شاہ اپنے بیٹے کو خاموش بیٹھے دیکھ بڑکتے بولے، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کہ اسلم شاہ نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا تھا وہ ایک دم سے اٹھے کھڑا ہوا تھا۔ پاپا تو ایسے مجھ سے میرا فون چھینا ہے، پھر کبھی مت کیجیے گا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جمال دو ٹوک بولتے اپنا فون واپس لیتے صوفے پر براجمان ہوا۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا میں، یہ صلہ دیا تم نے میرے پیار کا۔ جب تو چھوٹا تھا تو تیری ہر ضد کو پورا کیا میں نے۔ کیا نہیں تجھے دیا؟ آج تو اپنے باپ کے سامنے ایسے زبان چلائے گا؟ تیری ماں تجھے پیدا کرتے ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ تیرے ماں باپ کے پیار میں کمی نہ ہو، اس لیے میں نے آگے شادی نہیں کی تاکہ اپنے بیٹے کو پال سکوں۔ میں غلط، آج تو نے مجھے ثابت کیا کہ میں ایک اچھا پاپا ایم سوری۔ اس سے پہلے اسلم شاہ
جذباتی باتیں اور کرتے۔ جمال نے سوری بولتے بات ختم کی۔ وہ سب کچھ تو جانتا تھا اپنے بارے میں کہ اس کی ماں اس کو پیدا کرتے ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ نفرت تھی اس کو ماں لفظ سے بھی۔ اگر اس کو کسی کی فکر تھی تو صرف اپنے باپ کی۔ ٹھیک ہے، اسلم شاہ کو اس کا گلے لگنا سب کچھ بھلا گیا۔ اب بتا مجھے، کیا کل رات تو گیا تھا برہان کے روم میں؟ اسلم شاہ جو جاننا چاہتے تھے وہ ایک بار پھر پوچھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں وہاں نہیں گیا تھا۔ اب تو یقین آ گیا نا؟ جمال شاہ دھیرے سے بولتے۔ اسلم شاہ کو ہوش کر گیا۔ میرا شیر بیٹا، دیکھو بیٹا، بھول جو اس لڑکی کو، کیا رکھا ہے اس میں؟ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں میلمان، اپنے لیے کسی اچھی لڑکی کو پسند کر لے۔ میں تیری سب سے بڑی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسلم شاہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہا۔ سوچوں گا، جمال نے جان چھڑوانے کے لیے تیزی سے کہا۔ چل اچھے سے سوچ لے، جب من بن جائے مجھے بتا دینا۔ اسلم شاہ اس کو کندھوں پر دباؤ دیتے گیا تو وہ واپس سے صوفے پر بیٹھا۔ نہیں پاپا، اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ بس آیت خان ہے اور کوئی نہیں۔ جمال اپنی سوچ بالکل بھی بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ سائیں ہاں بولو ہادم۔ برہان جو ابھی لیپ ٹاپ کھولے آماز سے ہی الجھ رہا تھا، سرسی سا ہادم کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ عماد لاہور میں ایمان کے ساتھ تھا۔ برہان نے اس کو سہان کے ساتھ کام کرنے کا کہا تھا جو برہان پہلے کر رہا تھا۔ اب وہ عماد لاہور میں دیکھ رہا تھا۔ سائیں آپ نے ایک دن پہلے جو کام مجھے دیا تھا وہ پتہ چل گیا ہے۔ اچھا، کیا نیوز ہے؟ برہان نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا تھا۔ سائیں آپ نے کہا تھا کہ نیلے داغ والا کپڑا آپ کو چاہیے تو خبر یہ ہے لاؤ۔ برہان جو سننے کے لیے متوجہ ہوا تھا اب کے ہادم کے پیچھے دیکھا تھا جہاں سے ایک آدمی بیگ لیتے سامنے پیش ہوا اور ایک وائٹ قمیض سامنے زمین پر کھول رکھی تھی۔ برہان شاک ہوا تھا، اس پر کافی نیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ وہ ایک دم سے سپاٹ ہوا۔ سائیں، جس دن کے یہ کپڑے ہیں اس دن اس کپڑے پر یہ رنگ لگا۔ یہ سوٹ آپ کے گھر والوں میں سے ہی ہے۔ ہادم نے اب کے دھیرے سے بولتے ایک بار پھر ساتھ والے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے دوسرا قمیض نکالتا ویسے ہی رکھ گیا۔ برہان چونکا تھا۔ سائیں، یہ دونوں قمیض ایک ہی کپڑے کی ہیں، ایک اسلم شاہ کی ہے تو ایک فیصل شاہ کی۔ اب یہ بتانا مشکل ہے کہ داغ والی کس کی ہے؟ ہادم نے آگاہ کرتے مشکل بھی بیان کی۔ تو برہان اسلم شاہ فیصل شاہ سن ٹھٹکا۔ ٹھیک ہے، تم جب برہان سوچ میں بڑا تھا، جب بھی میں کچھ پتہ کرتا ہوں تو ہر چیز میں اسلم شاہ فیصل شاہ ہی کیوں آتا ہے؟ برہان ویسے ہی لیپ ٹاپ اٹھاتے خفیہ روم میں داخل ہوا۔ وہ مسلسل الجھ رہا تھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ برہان نے دیوار پر لگے ایک اور بورڈ پر لکھنا شروع کیا۔ 3 سال پہلے آئے لاہور کے، تب اس کو کسی نے اغوا کیا۔ جب پتہ کیا تو نام میں فیصل شاہ اسلم شاہ کیونکہ گاڑی دونوں استعمال کرتے ہیں۔ صاحبال مجھے مارنے کے لیے گنڈے تیار کیے، اس میں اسلم شاہ کا نام آیا۔ اب اگر میرے روم میں کسی کے گھسنے کی بات ہوئی تو اس میں بھی دونوں کے نام آئے۔ یہ اسلم شاہ فیصل شاہ کس کو ختم کرنا چاہتے، مجھے یا پھر اکرام ماموں کو؟ آئل سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہر بار ان دونوں کے نام آنا کچھ اچھا نہیں ہے۔ برہان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پوری طرح الجھ گیا تھا۔ اب ان میں سے بڑا کھلاڑی کون ہو سکتا ہے؟ مجھے جلدی ہی پتہ کرنا ہوگا۔ برہان سوچ چکا تھا کہ وہ ان کو ایسے چھوڑے گا نہیں۔ برہان صوفے پر بیٹھا تھا اور ویڈیو پلے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہ ماضی کی کہانی جان گیا تو آج میں ہونے والی ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ ماضی؟ جنت، کیا ہوا تجھے؟ میں نے نوٹ کیا جب سے آئی ہوئی ہو تو بہت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ شبانہ بیگم کو ناز بیگم نے ہی بلایا تھا کہ جب سے تم گئی ہو جنت اداس ہو گئی ہے۔ اب کہ واپس حویلی آتے وہ جنت سے پوچھنا شروع ہوئی تھی، مجھے کیا ہونا ہے؟ اچھی حالسی تو ہوں۔ جنت کی نیلی آنکھیں پانی سے چمکی تھی جب وہ جلدی سے شبانہ کے پاس سے اٹھتے کھڑکی کی طرف گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس نے ایک ہفتہ پہلے کیا سنا تھا کہ وہ فیصل شاہ کی مانگ ہے؟ کیا بتاتی وہ کہ وہ خوش نہیں ہے؟ جنت بی بی جلدی سے تیار ہو جائے، بڑی بی بی جی کا حکم آیا ہے۔ قہر ٹوٹ کے سب میرپور جانے کی تیاری پکڑ چکے ہیں۔ ابھی شبانہ کچھ بولتی کہ ملازمہ ہامتے بولی تو جنت اور شبانہ گھبرائی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ شبانہ نے تیز سے پوچھا تو جنت بھاگی تھی۔ کیا ہوا بابی؟ شبانہ بھی ملازمہ کو چھوڑ پیچھے ہی لپکی۔ جنت جلدی سے تیاری کر لو، ہم سب کو جلدی سے میرپور پہنچنا ہے۔ بابی روتے اتنا ہی بولی تو جنت کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیا ہوا بابی؟ جنت اب کے ناز بیگم کی طرف لپکی جو روتے اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ جنت، مراد؟ کیا ہوا مراد کو؟ جنت کی جان جیسے نکلنے کو ہوئی۔
وہ اچانک سے گھبراتے چیخی تھی۔ مراد کے سر سے آج اس کے باپ کا سایہ بھی چلا گیا۔ ہمارا مراد اکیلا رہ گیا۔ ناز بیگم روتے بولی تو شبانہ اور جنت شاک ہوئی۔ وہ بتاتے آگے گئی تو شبانہ جنت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ میرے خیال میں جنت تجھے مراد بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ شبانہ اس کو خاموشی سے گاجر کاٹتے دیکھا تو وہ سر سا اس کا چہرہ دیکھ نظریں جھکا گئی۔ جنت اب کے شبانہ نے پکارتے اس کے سامنے سے ٹیک اٹھا تو ساری باتیں چھوڑ مجھے تو یہ بتا کہ تو ایسے منہ لٹکائے کیوں رہتی ہے؟ اب یہ نہ کہنا کہ تجھے تایا جان کے جانے کا کام لگا ہے۔ تجھے بھی اچھے سے پتہ ہے اور مجھے بھی کہ تو ان کے وفات سے پہلے ایسے اداس تھی۔ وجہ بتا مجھے، ایسا کیا ہوا جو تو ایسے اتنا خاموش رہنا شروع ہو گئی ہے؟ شبانہ نے تیکھے انداز کو اپنایا۔ ٹھیک ہے پھر اب تو ہی ساری سبزی کاٹے گی۔ جنت ایک دم سے اٹھی تھی اور شبانہ کو اکیلا چھوڑ وہاں سے گئی۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا مراد کے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ جنت لوگ ابھی بھی میرپور میں ہی تھے کیونکہ مراد کو اپنے باپ کا ایسا اچانک سے چھوڑ جانا بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ سلطان شاہ صفدر شاہ صاحب بھی میرپور میں اس کے پاس تھے کیونکہ الیکشن بھی سر پر تھے۔ پہلے یہاں پر مراد کا باپ کھڑا تھا اور ابھی سیٹ خالی تھی۔ سلطان شاہ چاہتے تھے کہ مراد کسی طرح ٹھیک ہو جائے پھر اس کو ہی یہاں سے کھڑا کیا جائے۔ مراد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ فیصل شاہ کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر سلطان شاہ نے بھی انکار پیش کیا تھا چونکہ اس کو یقین تھا کہ مراد خود کو سنبھالے گا۔ جنت آب شاہو حویلی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری دعا ہے مراد جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اس کو دشمنی کو ختم کرتے اپنی زندگی میں آگے بڑھ اچھی سی شہزادی پسند کو اس حویلی کو بسائے۔ جنت کی بابی اپنے خیال کا اظہار کرنا شروع ہوئی تو لڑکی والی بات پر جنت نے نظریں جھکائی جبکہ جلدی سے سوچ کو جھٹکا ہو۔ بابی کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب وہ حویلی کیا حویلی نہیں ہے؟ میں جا رہی ہوں، اگر مجھے دیر ہو گئی نا تو بھائی کو بولنا مجھے لینے خود آئیں۔ اب میں جا رہی ہوں۔ جنت اپنا سوال سر سا پوچھتے اپنی کہتے باغی تھی۔ جنت وہاں کوئی نہیں، صرف مرد ہی ہوں گے سارے۔ چلی گئی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر پکڑتے بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا جنت جو تو یہاں چلی آئی۔ شبانہ جنت کو دیکھ خوشی تھی۔ اچھا کیا نا ناز بابی جو میں یہاں آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے بابی تو کہہ رہی تھی کہ اب شاہو حویلی میں کوئی بھی نہیں جس کے پاس میں جاؤں گی۔ جنت جو مراد سے ملنے کا سوچ کر آئی تھی اب کچن میں ہی ناز بابی کے پاس بیٹھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم کل واپس جانے والے تھے صاحبال مگر مراد ٹھیک نہیں اس لیے اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ناز بولتے خود سے ہی چپ ہوئی تھی۔ جنت تو میرے ساتھ چل۔ شبانہ ان کو داس ہوتے تھے کہ جنت بازو سے پکڑے باہر نکلی تو تجھے پتہ ہے کل مراد بھائی نے شراب پی، اتنا ہی نہیں رات کو دشمنوں کا ایک لڑکا بھی مار آئے، یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی نہیں گیا۔ ہائے میرا اللہ! جنت نے سنتے ہی ڈرتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مطلب اس نے کسی کا خون کیا؟ جنت کی نیلی آنکھوں میں حیرانگی بے یقینی بڑی۔ آہستہ بول شبانہ اس کو اونچا بولتے دیکھ چونکہ چٹکی کاٹ گئی تو جنت در سے چیخ، اس سے پہلے کوئی اڑاتا وہ دونوں اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ میں نے تو وہی بتایا جو میں نے سنا، اب مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، مگر رات جب وہ شراب کی حالت میں گرتے ہی جا رہے تھے اکرم ان کو سیدھے روم میں لے کر گئے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرپور کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی۔ مجھے تو خوف آتا ہے جب بھی میرپور کا نام سنتی۔ شبانہ خوف سے بولی، وہ بھی اتنا بھی نہ ڈرہاں بھی انسان ہی ہے جو جہاں رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ایک دن میرپور میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جنت جو خود اندر سے ڈر گئی تھی شبانہ کو ایسے خاموش کروانے کے لیے بہادر بنی، آج رات تو یہاں ہی رکنے والی ہے نا؟ شبانہ نے اگلا سوال کیا تھا۔ ہاں تو ناز بابی سے بول کے وہ بھائی کو آگاہ کر دے۔ جنت نے سوچ لیا تھا وہ مراد سے ہی بات کرے گی، وہ کیوں کر رہی تھی اس کو کچھ سمجھ نہ تھی۔ اتنی رات ہو گئی، یہ مراد شاہ کب حویلی میں آئے گا؟ جنت جس کا نیند سے برا حال ہو گیا تھا بالکونی میں سردی کے موسم میں گر پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ شکر ہے ابھی بدو میں جانے کے قدم اٹھاتی کہ گاڑی کو دیکھ وہ ہوش اور بنا دیر کیے باغی جنت دبے پاؤں چلتے اندھیرے میں چلتے کچن کے راستے سے لان میں آئی تھی۔ وہ بات یہی کرنا چاہتی تھی داتا بخش ابھی وہ لان میں مسلسل پیچھے دیکھ رہے تھے کہ کہیں ناز بابی یا سلطان بائی نہ آ جائے کہ تبھی سامنے داتا بخش کو فون پر بات کرتے دیکھ ان کی طرح بڑی جنت بی بی آپ یہاں وہ بھی رات کس پہ ہے؟ داتا بخش کو حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے فکر سے بولے تھے، ہاں ہم آپ کے لیے یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اکیلے یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وہ سائیں مراد شاہ نظر نہیں آ رہے؟
جنت کے انداز میں گرجی تو داتا بخش نے ادھر ادھر نظریں پھیری۔ جنت بی بی ہاں آپ کا اس وقت ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں، اب بس واپس حویلی کی طرف لوٹ جائیے، یہاں مردوں والی سائڈ پر بہت سے مرد ہیں اور مراد سائیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے، ویسے بھی آپ کا ان سے اس حال میں ملنا بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ داتا بخش جو مراد کو نشے میں پڑا دیکھ آئے تھے آپ کے دھیرے سے بولتے، جنت کو جانے کو ہم کہیں نہیں جا رہے داتا بخش، آپ اپنے سائیں کو جہاں بلائی، ہم ان سے بات کے بنا کہیں بھی نہیں جانے والے۔ وہ انجان اس دنیا سے اپنی ضد سے بڑے انداز میں بولتے چیئر پر بیٹھی تو داتا بخش کو کچھ سمجھ آیا، وہ کیا کرے چھوٹی بی بی، وہ ابھی کہاں ہے آپ؟ مراد سائیں کہیں آپ کا مراد شاہ 24 کا چاند تو نہیں بن گیا جو چاند پورا ہونے پر ہی نظر آئے گا؟ جنت داتا بخش کو اکیلے آتے دیکھ تیزی سے بولتے کھڑی۔ داتا بخش جو بولنے لگے تھے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ کاکا اس سے پہلے جنت پھر سے کچھ بولتی، ان کی آواز سن داتا بخش سے تھوڑا سا سائر سے دیکھتے پیچھے دیکھا تھا، یوں کہ داتا بخش جو جنت کے سامنے موجود تھے ان کے سامنے سے وہ تھوڑا سا نیچے کو اپنی گردن جھکاتے مراد شاہ کو دے گئے۔ داتا بخش اپنے مالک کی آواز سن تیزی سے پلٹا تھا اور ان کی طرف لپکا تھا۔ جنت جو جھکے کھڑی تھی ایک دم سے سیدھی ہوتی، مراد شاہ جنت کو دیکھ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جنت اس کی آنکھوں کو دیکھ پل میں ڈری تھی۔ سائیں چلی، میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ دیتا ہوں۔ داتا بخش اس کو بازو سے پکڑ بولا تو مراد شاہ نے ہاتھ ہٹاتے ان کو جانے کا حکم دیا۔ ہے اللہ، اس نے لگتا ہے آج پھر پی رکھی ہے۔ جنت اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کانپی، کیا کروں، بھاگ جاؤں؟ یہ کون سا ہوش میں ہے؟ جنت جو برف کی طرح ایک ہی جگہ جم چکی تھی اس کو اپنی طرف آتے دیکھ انگلیوں کو مروڑنا شروع ہوئی، ساتھ ہی سوتے بڑبڑائی بھاگ جاتی ہوں۔ جنت کو ہوا تھا اگر اس نے کچھ غلط کیا تو ہوش میں ہی پچھتا نہیں، ہوش میں ہی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ابھی تو ہوش سے بھی بے خبر ہے۔ جنت اپنی نیلی آنکھوں کو مسلسل جھپکائے بولی، اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کا راستہ ناپتے وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا تھا۔ جنت نے گھبراتے اس کو آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا تھا۔ مراد اپنی جھیل جیسی آنکھوں کو یک ٹک اس پر گاڑ گیا تھا۔ آج وہ اس کو کتنی دیر بعد دیکھ رہا تھا اس کو کوئی خبر نہ تھی۔ جاؤ یہاں سے، مراد اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ بہنا نہیں چاہتا تھا۔ نظروں کو اس کے چہرے سے دوسری طرف پھیل کے جنت حیران ہوئی تھی۔ وہ دو ٹوک بولتا آگے بڑھا تھا۔ جنت کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ مراد کا نشہ پال میں اترا تھا، وہ آرام سے چیئر پر بیٹھا تھا اور سگریٹ نگال لبوں میں دبا گیا۔ برہان کی نیلی آنکھیں ایک ایک سین کو نوٹ کر رہی تھی۔ جنت ماننا پڑے گا نشے بھی ہوش قائم ہے۔ جنت کو ایک خوشی محسوس ہوئی تھی، وہ دھیرے سے قدم اٹھاتے اس کے بالکل سامنے والی چیئر پر براجمان ہوئی۔ مراد جو سگریٹ نوش فرما رہا تھا ایک نظر اس کو دیکھا تھا، وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جنت جو دیکھ چکی تھی بولنے لگا ہے تیزی سے، پہلے ہی بولی۔ وہ خاموش ہوا تھا اور نظریں پھیری تھی، یہ مجھے ایسے اگنور کیوں کر رہا ہے؟ جنت کو اس کا ایسے نظریں پھیرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جنت ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مجھے کہنا تھا، میں جانتی ہوں جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، تایا ابو چلے تو گے، تم اکیلے رہ گئی، ان کی جگہ کوئی نہیں لینے والا، مگر تم ایسے خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ جنت جو جانے کا سوچ چکی تھی پھر سوتے تیزی سے بولنا شروع ہوئی تھی۔ مراد شاہ نے غور سے اس کو دیکھا تھا، سب تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے، مجھے زیادہ کچھ تو نہیں پتا کہ تمہارا غم کیسے کم کیا جا سکتا ہے، لیکن تم زندگی میں واپس لوٹ آؤ، دیکھنا تمہارا کل کتنا خوبصورت بن جائے گا، اتنا ہی کہنا تھا یا کچھ اور بھی؟ وہ سگریٹ پھینک اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ جنت ڈرتے 2 قدم دور ہوئی تھی، جبکہ بدبو کی وجہ سے ناک سکڑی تھی۔ جاؤ اور پھر یہاں کبھی رات کو اس پر مجھے نظر نہ آنا۔ مراد اس کو خاموش دیکھ دھیرے سے گویا ہوا تو جنت کی نیلی آنکھیں پھیلی، کیا مطلب ہے؟ مراد جو بات ختم کرتے جانے لگا تو اس کے اچانک سے سامنے آنے پر ماتھے پر بل پڑے، مطلب یہ کہ میری زندگی ہے، میں جانتا ہوں مجھے کیسے جینا ہے، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا اور غلط سوچ سکتا ہوں۔ مراد کھا جانے والے لہجے میں بڑکا تو جنت ساکت ہوئی، اچھا تو تمہارے لیے ہماری کوئی اہمیت نہیں؟ مراد جو مورا تھا اس کے الفاظ سننا جگڑا تھا،
تمہاری وجہ سے میں اپنی زندگی میں پہلی بار رات کو سو نہ سکی۔ میں نہیں جانتی کیوں، جب سے جہاں آئی ہوں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں۔ آج تو شبانے نے بتایا کہ تم نے کسی کو قتل کیا۔ مجھے اس کی بات سن یقین نہیں آیا۔ جانتی ہو کیوں؟ جنت ایک دم سے سپاٹ بولنا شروع ہوئی تھی۔ آپ کے بولتے پھر سے اس کے آگے ہوئی تھی۔ برا شاہ نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا کیونکہ مجھے لگا ایسے ہی سب بول رہے ہیں۔ تم تو بہت بہادر انسان ہو، کسی سے نہیں ڈرتے، تو تم کسی کو ایسے قتل نہیں کرو گے۔ مگر لگتا ہے میں غلط ہی۔ جانتی ہوں ابھی تم نے پی رکھی ہے پھر بھی یہاں کھڑے ہو۔ کیا لگتا ہے یہاں کیوں ہوں؟ جنت کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں پاگل تھی جو یہاں تم سے بات کرنے کے لیے بنا سوچے منہ اٹھا کر چلی آئی۔ باہر میں جاؤ تم اور تمہاری پریشانیاں۔ جنت جو آگے بولنا چاہتی تھی اس کو ایسے خود کو دیکھتے دیکھنا بس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ جاتے مراد کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ قید ہوا تھا۔ وہ جڑ سے اس کو خود کے قریب کر کے تم میرے لیے پریشان تھی، وہ خواہش سے بولا تو جنت اچانک سے اس کے ایسے بولنے سے گھبرائی، جبکہ نظر لان کے چالوں اطراف دوڑائی۔ بولو اس کو ہاتھ سے ہلا گیا تو تیزی سے وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ مراد کے چہرے پر خوشی کی لہرائی تھی۔ جنت نے اس کے ڈمپل دیکھے تھے۔ جنت جانتی ہو میں لندن میں تھا جب ماں مجھے چھوڑ گئی، سب نے کہا تھا ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، مگر کسی نے نہ بتایا کہ خاندانی دشمنی میں وہ ماری گئی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے، بابا کو قتل کیا گیا ہے۔ مراد درد سے بڑا گویا ہوا تو جنت کو کچھ سمجھ آیا۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے بابا کو مارنے والے بھی شرازی باللہ ہی ہے، تو کیا اب تم سب کو بدلے میں مارو گے؟ جنت ڈرتے کانپتی آواز میں بولی۔ مراد نے ایک نظر اس کا خوف سے بڑا چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں، اگر تم میری زندگی میں شامل ہوگی میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ بتاؤ جنت ایسے ہی میرے ساتھ ہوگی نا ہمیشہ؟ مراد جو جنت سے سننا چاہتا تھا پوچھا تھا۔ جنت کی نظر جھکی تھی۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی رہو گی، مجھے کبھی بھی بکھرنے نہیں دو گی۔ مراد اس کا ہاتھ دل پر رکھے اس کو مشکل میں ڈال گیا۔ جنت اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن خود دھڑکنا شروع ہوئی تھی۔ یہاں میری آنکھوں میں دیکھو، مراد نے اس کا جھکا چہرہ اٹھایا تھا۔ جنت کی آنکھوں میں نمی بڑی تھی۔ بہت چاہتا ہوں تمہیں زندگی میں، میرے پاس اب تمہارے سوا کچھ نہیں ہے، بتاؤ جنت۔ مراد کو اس کا خاموش رہنا پریشانی میں ڈال رہا تھا۔ وعدہ کرتی ہوں ایسے ہی رہوں گی۔ جنت اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھ چکی تھی۔ مراد کا دل خوشی سے مہکا تھا۔